الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ کریم کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا بندہ معمول بنا لے روزانہ میری ذات کی فقط 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، قیامت والے دن میں محمد کو آگے بڑھ کے ایسے بندے نال مصافحہ کروں گا۔ جتنا ہو سکے اپنے آقا ذات بابرکات کی کثرت درود و سلام روزانہ وقتاً فوقتاً پیش کرتے رہنا چاہیے۔ آج کا ایک خوبصورت دن یوم الفطر اللہ رب العزت کی طرف عطا کردہ ایک مبارک دن اور اسلامی تہوار کے اندر ایک عظیم الشان رکھنے والا علم اتنی دعا ہے اللہ رب العزت اس دن کی جتنی بھی برکات میں سارے برکات سے عطا فرمائے۔ لفظ عید مشتق عودن تو یعنی عودن تو لفظ عید بنیا ہے۔ عادا یعود عودن فہو عائد، ایک معنی ہوتا ہے لوٹنا۔ عادا یعود باب ناصر ینشود، اس معنی ہوتا ہے لوٹنا۔ اس عید نو عید اس وجہ تو کیا جاتا ہے کہ ہر سال کے بعد ایک دن لوٹ کر آ جاتا ہے، اس وجہ تو اس دن نو عید بھی کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر وہ دن اور ہر اجتماع کہ جڑا خوشی دے نال منعقد ہوئے یا ہر وہ دن جڑا خوشی والا ہوئے اس نو عید دا دن کیا جاتا ہے۔ اس نو عید دا دن کیا جاتا ہے، خوشی دے موقع نو عید کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال قرآن پاک کو سماعت کر لو۔ خالق کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، حضرت عیسیٰ نے عرض کی تھی اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ آسمان تو سارے واسطے ایک خاں اتار، یعنی ایک کھانا دسترخوان جڑا آندا سی، کھانا آندا سی۔ عرض کی تھی ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے میرے اللہ سارے واسطے ایک کھانے نعمت نازل فرما، من السماء آسمان تو، تقول لنا عیدا، تاکہ اسی اس دسترخوان دے ملن دے نال اسی اس نو عید دا دن بنا لیں، عید بنا لیں، تقول لنا عیدا، تاکہ اس دن اسی عید بنا لئے کہ جس دن دسترخوان سانو عطا ہوئے، کھانے نعمت عطا ہو جائے، یعنی دسترخوان مل جائے، آسمان تو کھانا نازل ہو جائے، کہ او عید دا دن نہیں، اس نو عید کیا جائے گا۔ لِأَوَّلِنَا وَآخِرَا، رتیسہ کہنے سارے پہلے واسطے بھی عید ہو جائے اور سارے بعد واسطے بھی وہ عید دا دن ہو جائے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے جدو ہجرت فرمائی مکہ مکرمہ تو مدینہ پاک کی طرف، مکہ پاک تو مدینہ پاک اندر جدو آقا علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تے او دن صحابہ کرام دا سب تو بڑی عیداں وچوں بڑی عید دا دن سی۔ کیوں؟ کیونکہ اس دن عید اس وجہ تو سی، صحابہ دی عید اس کام کی ہوئی کہ اس دن محمد مصطفیٰ دی عید بھی ہو گئی، مصطفیٰ کریم دی عید صحابہ کرام دی سب تو بڑی عید سی۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے رب کو کھانے نعمت منگن اور عرض کرن مولا اسی عید بنا لگی، جو سانو کھانا مل جائے اس دن عید بنا لگی، اس نو عید دا دن کہہ لگی بھائی اگر کھانا ملے تو او عید دا دن ہو سکتا ہے۔ جیتے صدقے اللہ نے دنیا اور کائنات بنائی، جس محبوب خدا واسطے پوری کائنات سجائی، جو اس محبوب خدا کی آب رہے وہ بھی دن عید دا دن بنا ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ نے بڑی طویل گال کی تھی، بس آخری نے چھوڑو نہ ایک ریا کہ اگر صحابہ کرام واسطے وہ سب تو بڑی عید دا دن کہ جس دن آقا علیہ السلام نے ہجرت فرمائی اور صحابہ نو دیدار مصطفیٰ ہویا،
جس دن او محمد مصطفیٰ دی اس کائنات تے آمد ہوئی او دن سب تو بڑا عید دا دن ہے۔ اللہ رب العزت نے اشارتاً عید الفطر کا ذکر قرآن پاک اندر ارشاد فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ یعنی دوستو سی گنتی دے دن پورے کر لو، یعنی اس تو مراد رمضان مبارک دے 29 یا 30 دن نے جدو یہ دن مکمل ہو جان، چاند شوال مکرم نہ نظر آ جائے، وہ گنتی دے دن پورے ہو جائے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تو پھر تسا کی کرنا ہے؟ اللہ دا ذکر کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ عید الفطر نے فرمایا اللہ دا ذکر، اللہ دی تکبیرات، تحلیلات، تکبیرات کہہ دیا ہویا اللہ دے ذکر نو بلند کرنا ہے۔ علامہ ہداکم، اس گال دے کہ اللہ رب العزت نے سانو ہدایت عطا فرمائی، رمضان مبارک عطا فرمایا، اور اس کے اندر عبادت دا بھی اللہ رب العزت نے سانو توفیق عطا فرمائی۔ فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ جدو مکمل ہو جان تعداد رمضان مبارک دے دنہ دی، پھر اللہ دا ذکر کرنا لعلکم تشکرون، اس گل دی امید کرتے ہویا کہ اللہ رب العزت تہاڈا نام اپنے شکر گزار بندیاں دے اندر لکھ دے گا۔ اس گل تے لعلکم تشکرون تاکہ اللہ رب العزت اپنا شکر گزار بندہ کو لکھ دے۔ اور فتح الباری کے اندر شارح بخاری علیہ رحمہ اس گل نو لکھ دینے، اور در منصور کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس عدت تو مراد ہے کہ اگر کوئی بندہ مسافر سی یا بیمار سی اس سے ایک دو روزے قضا ہوئے اور بعد اندر اونا روزیاں دی قضا کرے، یعنی وہ دن پورے کرے جتنے روزے قضا ہوئے، مسافر سی ایک روزے قضا ہوئے وہ عدت اپنی پوری کرے، یا پھر وہ مریض سی انہیں روزے قضا کیتے بعد اندر اس روزیاں بھی مکمل کرے، اور فرمایا اس تو بعد وہ عید دا دن آ جائے وَلِتُكَبِّرَ اللَّهَ، اللہ رب العزت نام دینا نے لگا دیا ہویا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زینوا اعیادکم بالتکبیر، فرمایا اپنی عیداں نو اللہ دی تکبیر کہہ جانا نو مزین کرو، یعنی اپنی عیداں نو خوبصورت بناؤ، اپنی عیداں نو مزین کرو، اپنی عیداں نو راستہ کرو۔ اللہ رب العزت دے نام دی تکبیر کہہ دیا ہویا، یعنی عید دا دن آیا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ رب العزت کا ذکر کر دیا ہویا۔ اپنی عیداں نو خوبصورت بناؤ، اپنی عیداں نو مزین کرو، اللہ رب العزت کا نام کہہ دیا ہویا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، اور ہجرت دے دوسرے سال آقا علیہ السلام نے شعبان المعظم دے اندر رمضان المبارک دے مہینے دے روزے فرض ہونے کا اعلان فرمایا، عید کا اعلان فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام نے عید پڑھائی، یعنی دوسری ہجری دے اندر نبی پاک علیہ السلام نے عید پڑھائی، اور عید کا دن عید الفطر کا دن، اور ایک اس طرح ہویا کہ مدینے پاک کے اندر جہالت دے دور دے اندر وہ لوگ 2 دن منایا کرتے سن سال دے اندر، جس دے اندر لہب و لعب کام کرتے سن، یعنی فضول گلنا اور فضول کام کرتے سن، ایسے دن گزارتے سن جڑے سن کہتے سن کہ ساڈا اے شریعت کے اندر کوئی پابندی نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا کہ 2 دن ایسے گزارتے ہیں کہ جن کے اندر لہب و لعب کام کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہو تسا او عمل نہیں کرنا، ان اللہ قد ابدل لکم منها خیرا منهما یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، فرمایا اللہ رب العزت نے تانوں ایدے بدلے 2 عظیم دن عطا کر دیتے ہیں، وہ جہالت والا دور ختم ہو گیا، اور اللہ رب العزت ایدے بدلے 2 تانوں عظیم دن عطا کیتے ہیں، ایک یوم الفطر ہے، ایک یوم الاضحیٰ ہے، یعنی آسان سمجھ لو، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جہالت ختم ہوگی اور 2 دن عظمتہ والے اور شانہ والے دن آ گئے، فرمایا ایک بڑی عید کا دن ہے، ایک چھوٹی عید کا دن آ گیا ایسے بدلے دی اندر۔ اور اس عید والے دن کیا فائدہ ملتا ہے؟ اور ایک حدیث پاک، ایک جڑی طویل حدیث پاک، ایک حدیث پاک پورے خطبہ عید الفطر کے اندر تو میں سنانی ہے، اور اس میں مشکات شریف کے اندر بھی ذکر ہے، اور کثیر کتب کے اندر حدیث پاک ہے۔ جدوں بھی عید الفطر کا دن آتا ہے، رمضان مبارک مکمل ہوتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فاذا كانت ليلة الفطر، تو میں جدوں عید الفطر دی رات آتی نا، سارے لوگ شب قدر تو بھی واقف نے، شب برات تو بھی واقف نے، لیکن اس رات تو نہ واقف نے، اس رات میں بھی نہیں عام رات سمجھنا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو لیلۃ الفطر آندی ہے، عید الفطر دی رات آندی، وَهِيَ تُسَمَّى لَيْلَةُ الْجَوَائِزِ، اس میں لیلۃ الجائزہ کیا جاتا ہے؟ جائزہ کا کی معنی ہے؟ انعام، یعنی اس رات کو انعام والی رات کیا جاتا ہے،
یعنی ایک انعام والی رات ہے. اور آگے یہ تھا ذکر آئے گا اللہ رب العزت اعطى الله العاملين اجرهم بغیر حساب. جدو کہ رات آتی ہے بندہ رمضان مبارک گزارتا ہے, رمضان مبارک کے اندر عبادات کرتا ہے, اعتکاف کرتا ہے, اللہ کا ذکر کرتا ہے, نوافل ادا کرتا ہے, اور اس رات اللہ رب العزت رمضان کی عبادات جتنیاں بھی کیتیاں نہیں اللہ رب العزت ایدا اجر بغیر حساب عطا فرما دیتا ہے. یعنی کثیر تعداد کے اندر اللہ رب العزت اس رات کو عطا فرماتا ہے. فاذا كانت غداة يوم الفطر, پھر جدو صبح ہوتی ہے اور عید الفطر کا دن آ جاتا ہے, ہوتا ہے عید الفطر والے دن بعث اللہ الملائکہ فی کل البلاد. پھر جدو عید الفطر کا دن آتا ہے اللہ رب العزت ملائکہ زمین پہ آ جاتے ہیں. اللہ رب العزت اپنے ملائکہ فرشتے زمین کے اندر بھیجتا ہے فی کل البلاد, ہر شہر کے اندر, ہر محلے کے اندر, ہر خطے کے اندر, ہر گاؤں کے اندر, ہر دیہات کے اندر اللہ رب العزت یہ فرشتے آ جاتے ہیں. فیہبطون الی الارض, زمین تے اتر آتے ہیں. ویقفون علی افواہ سکک, اور کی کرتے ہیں جڑے چوک نے گلیاں دے اونا چوکا دے اندر وہ فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں. اونا چوکا دے اندر, ویسے افواہ دا معنی ہوتا ہے منہ. اس حدیث دا معنی اس طرح بن گیا یعنی جتوں گلی دی ابتدا ہوندی ہے نا اس ابتدا تے کھڑے ہو جاندے نے. وہ گلی دی ابتدا تے فرشتے کھڑے, مطلب کہ چوکا دے اندر فرشتے اللہ رب العزت عید الفطر والے دن آ جاندے نے اور چوکا دے اندر کھڑے ہو جاندے نے. تے چوکا دے اندر کھڑے ہو کے کی کردے نے فیقولون, تے کہندے نے یا امت محمد, اے امت محمد اخرجوا الی رب کریم. وہ فرشتے اس ندا دے رہے ہوندے نے, صدا دے رہے ہوندے نے, اے اللہ دے نیک بندو آ جاؤ اپنے رب کی طرف, تمہارا رب بڑا کریم ہے, اپنے کریم رب کی طرف آ جاؤ, اپنے کریم رب کی طرف آ جاؤ. یعطی الجزیل ویغفر العظیم, فرمایا اس کریم رب کی طرف آ جاؤ جڑا اجر عطا فرماتا ہے, تے کثیر اجر عطا فرماتا ہے, جڑا بخشے تے آ جائے تے ساری امت دی مغفرت فرما دیندا ہے. اے فرشتے عید والے دن چوکا دے اندر ہر چوک تے گلی تے کھڑے ہو کے اے صدا دے رہے ہوندے, اے لوگو آجو نکلو اپنے اس رب کریم کی طرف کہ جڑا جزا دیندا ہے تے کثیر جزا عطا فرماندا ہے, جڑا مغفرت فرماندا ہے تے عظیم مغفرت فرمان والا ہے. فاذا برزوا الى مصلاهم, پھر جدوں نکلدے نے لوکی عید الفطر پڑھن واسطے, عید دی نماز ادا کرن واسطے, اے تے صدا دتی ملائکہ نے. جدوں عید الفطر واسطے لوگ نکلدے نے عیدگاہ کی طرف, مسجد کی طرف جتنے عید ادا کرنی, قال اللہ تبارک و تعالی للملائکہ, پھر اللہ رب العزت ملائکہ نے حکم فرماتا ہے, فرشتوں نے حکم فرماتا ہے ملائکتی, اے میرے فرشتوں ما جزاء الاجیر الا اذا عمل عملا. اللہ رب العزت فرشتوں نے حکم فرماتا ہے اے فرشتوں جدوں کوئی بندہ عمل کوئی کرتا ہے, کوئی اجیر یعنی جڑا کام کرنے والا ہے وہ جدو اپنا کام پورا کر دیتا ہے, ما جزاء الاجیر اذا عمل عمل, جدو آپ کام نو مکمل کر لیتا ہے او دی اجرت کی ہوندی ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا فتقول الملائکہ, فرشتے کہتے ہیں الہنا و سیدنا, اے ساڈے الہ, اے ساڈے معبود, اے ساڈے سردار, اے ساڈے رب, جزاؤہ ان توفی اجرا, ایدا اجر تے لے کے جدو کام پورا ہو جائے او دی پوری پوری اجر عطا کر دیتی جائے. جڑا کوئی کام اپنا کسی اجیر نو دیتا جائے, وہ اجیر اپنا کام پورا کر لے دی, او دی اجرت اس نو پکڑا دیتی جائے, او دی اجرت اس نو عطا کر دیتی جائے. فیقول اللہ, اللہ رب العزت پھر فرشتہ نے ارشاد فرماتا ہے, فرشتوں تسی کہہ دو کہ پورا پورا اجر عطا کر دیتا جائے. خالق کائنات فرماتا ہے فإنی أشهدکم ملائکتی, فرمایا فرشتوں گواہ ہو جاؤ, انی قد جعلت ثوابهم عن صیامکم شہر رمضان وصیامهم وقیامهم فیہ وردائی ومغفرتی. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا توجہ بھائی ادھر بھی دھیان کرو, تے میری طرف بھی دھیان کرو. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر عید والے دن جدو فرشتے آ جاتے ہیں, خالق کائنات انہاں فرشتیاں کہندا ہے کہ فرشتوں کی جزا ہوئے گی اس بندے دی کہ جڑا اجیر اپنا کام پورا کر لے, جنوں کسی کام واسطے ہائر کیتا گیا ہوئے اور اس کام نو کیا ہے کام مکمل کرنا ہے, جدو اپنا کام مکمل کر لے او دی اجر کی ملے گا, او دی اجرت کی ہوئے گی. فرشتہ نے عرض کی مولا اے یہ کہ او دی اجرت پوری کر دی جائے. تے خالق کائنات فرمائے گا فإنی أشهدکم ملائکتی, اے میرے فرشتوں تسی گواہ ہو جاؤ, انی
قد جعلت ثوابهم عن صيامهم شهر رمضان وقيامهم. تو میں فرشتوں گواہ جو جنہیں رمضان مبارک دے مہینے دے اندر روزے رکھے، جنہیں رمضان مبارک دے مہینے دے اندر راتی قیام کیتا، جنہیں رمضان مبارک دے مہینے دے اندر عبادت کیتی، جنہیں رمضان مبارک دے مہینے دے اندر اعتکاف کیتا، اللہ کا ذکر کیتا، جنہیں بھی عمل کیتا، نیک اعمال کیتے، لوگوں کو افطاری کروائی، وسیع خیرات کیتی، زکات ادا کیتی، فطرہ ادا کیتا، جنہیں جس عمل نے کیتا، جنہیں بھی نیک عمل کر لیا، فرمایا فرشتوں تسی گواہ ہو جاؤ، میں بدلے دے اندر ردائی اپنی رضا بھی انہوں نے عطا فرمانا، ومغفرتی اور انہاں سارے دے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. میں سن لو اجرت میں رب کی دے رہا رمضان مبارک دی ردائی بڑی بڑی اجرت ہے. اور میں فرشتوں پہلی انہوں نے جڑی اجرت عطا فرمانی ردائی میں رب انہوں نے راضی ہوں اپنی رضا عطا فرمانا ومغفرتی اور اپنی مغفرت بھی عطا فرمانا، یعنی انہوں نے پچھلے جتنے بھی گناہ ہوگے نا میں رب سارے گناہ معاف فرمانا، میں اپنی رضا بھی انہوں نے عطا فرمانا، اپنی مغفرت بھی عطا فرمانا. وَيَقُولُ يَا عِبَادِي. اچھا اے دے اللہ رب العزت خطاب فرما رہے سی فرشتیاں دے نال کہ جو فرشتے آندے نے چوکا دے اندر کھڑے ہوندے نے، خالق کائنات فرمایا تسی گواہ ہو جاؤ انہاں رمضان دے اندر نیک عمل کیتے نا، اپنی رضا بھی دتی، مغفرت دتی. وَيَقُولُ عِبَادِي. پھر اللہ رب العزت لوکاں نال خطاب فرماتا ہے یا عبادی اے میرے بندوں. اگر میں ایک تقریر ختم کر دیا نا اس حدیث سے لفظ تے تو میں سمجھتا میری اس تقریر دا پورا مول ہو جاتا ہے کہ اس گل تے کہ خالق کائنات عید والے دن ارشاد فرماتا ہے یا عبادی اے میرے بندوں. تو بھائی ایک تے نا اسی کہیے اے میرے رب، اے ساڈے الہ، اے ساڈے مولا، ایک دی اسی کہیے تو ساڈا معبود ہے، اے میرے اللہ تو ہی مسجود ہے، تو ساڈا الہ ہے، تو ساڈا سردار، تو ہی سید، تو ہی مولا ہے. ایک دن اسی کبھی ایک رب خود فرمائی یا عبادی اے میرے بندو. بھائی اس بندے دی بدی دے ہزار بندے دیا بندیاں کو قربان کیتا جائے کہ جنہوں رب خود کہے اے میرے بندو. رب ذوالجلال بندیاں خطاب فرمایا یا عبادی اے میرے بندو سلونی منگو میرے کو کی منگنا چاہتی ہو، اپنی رضا بھی دیتی، اپنی مغفرت بھی دیتی. پھر رب فرمانا سلونی اے میرے بندو میرے کو منگو فوعزتی و جلالی میں نے میری عزت کی قسم میں نے میرے جلال کی قسم. رب فرما رہا ہے میں نے میری عزت کی قسم میں نے میرے جلال کی قسم لا تسألون اليوم فی جمعکم لآخرتکم وَدُنِيَاكُمْ إِلَّا أَعْتَيْتُكُمْ. فرمایا اے میرے بندو سلونی جو کچھ میرے کو منگنا ہے ایک منگن دے دو طریقے نے. ایک تے منگنا اے وے کہ دنیا واسطے منگیا جائے، ایک منگنا اے وے آخرت واسطے منگیا جائے. جسے بعد الفاظ میں خالق کائنات فرماتا ہے اے میرے بندو سلونی جو منگنا ہے میرے کو مانگ لو. دنیا کا منگو گے میں دنیا کا بھی عطا کر دوں گا، آخرت کا منگو گے آخرت کا بھی عطا فرما دوں گا. عید الفطر والے دن اللہ رب العزت انعامات عطا فرما رہا ہے. اللہ رب العزت عید والے دن ارشاد فرما رہا ہے رضا بھی دیتی، مغفرت بھی دیتی. پھر رب فرماتا ہے اے میرے بندو دنیا کا منگنا ہے منگو میں دنیا کا بھی عطا کراں گا، اولاد دا طالب ہے میں اولاد عطا کراں گا، رزق دے طالبوں میں رزق دے دیاں گا. آخرت دا منگنا ہے کل صلاۃ و سلامتی منگنی ہے میں رب وہ بھی عطا فرما دیاں گا. حساب و کتاب تو جناب معافی طلب کرنی ہے تو میں وہ بھی عطا فرما دیاں گا. ہاں اوزے کوثر تو آبے کوثر دے جام منگنی میں وہ بھی عطا کر دیاں گا. قبر دی عذابات کو معافی طلب کرنی ہے میں وہ بھی عطا کر دیاں گا. دنیا دا منگو وہ بھی دیاں گا، آخرت دا منگو وہ بھی عطا فرما دیاں گا. اللہ اکبر. پھر خالق کائنات فرماتا ہے وعزتی. پھر خالق کائنات نے قسم کھائی فرمایا میں نے میری عزت کی قسم. انہیں انعامات تو بعد فرمایا وعزتی میں نے میری عزت کی قسم لأسرن علیکم اوراتکم ما رعقبتمونی. پھر خالق کائنات فرماتا ہے میرے بندو میں تو بندیاں سامنے رسوا نہیں کراں گا. تو سا جو بھی کیتا جیسے بھی عمل کیتے جتنیاں بھی نافرمانیاں کیتیاں رمضان مبارک دا برکت والا مہینہ آیا اسا جڑے عمل کیتے ساڈے سامنے، اسا جتنی اعمال کر سکے جتنیاں کوتاہیاں کیتیاں وہ بھی ساڈے سامنے، اور رمضان تو پہلے سال کس طرح گزاریا وہ بھی ساڈے سامنے. خالق کائنات فرماندا ہے بندے تسا جو بھی کیتا
میں تو لوکاں سامنے رسوا نہیں کراں گا، میں کبھی تو ذلیل و خوار نہیں کراں گا، کبھی بھی رسوا نہیں کراں گا۔ وعزتی، اور اے میرے بندو میں نے میری عزت کی قسم، لا اجرتکم ولا افضحکم بین یدا اصحاب القلوب، فرمایا قیامت والے دن ہوگا سارے لوگ اکٹھے ہوں گے، سارے محشر والے لوگ محشر کے میدان کے اندر اکٹھے ہوں گے، پہلے ساریاں امتاں بھی اکٹھیاں ہوں گی، وہ کافر و فاسق بھی ہوں گے۔ فرمایا میرے بندو عید کا دن میں نے تمہیں عطا کیتا اور انعام میں دیتا، اپنی رضا میں دیتی، اپنی مغفرت دیتی، میں تمہیں اپنا بندہ بھی کہہ لیا اور میں تمہیں ساریاں بشارتیں دیتیاں اور یہی بشارت دیتا کہ میں تمہیں کبھی بھی رسوا نہیں کراں گا، نہ دنیا تے رسوا کراں گا، تمہاری عیباں تے پردہ پاواں گا، قیامت والے دن بھی تمہیں رسوا نہیں کراں گا، قیامت والے دن بھی تمہاری عیباں تے پردے ہی پا کے رکھاں گا۔ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیش نکالا تے لکھ گناہ میرا مولا ویکھے پردے پاون والا۔ میں دنیا تے بھی تواڈے عیباں دی پردہ پوشی فرماواں گا اور آخرت والے دن بھی تانوں رسوا نہیں کراں گا، اور آخرت والے دن بھی تانوں اجر عطا فرماواں گا، آخرت والے دن بھی تانوں رسوا نہیں کیتا جائے گا، آخرت والے دن بھی تواڈی عیباں دے پردہ بھی ڈالیا جائے گا، تواڈی عزت کو بھی سلامت رکھا جائے گا۔ کیوں؟ تسی میرے محبوب دی امت، تسی امت مصطفیٰ ہو۔ لگے سننا خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے ہن اے ساریاں بشارتاں ملیاں بندیاں عید الفطر ادا کرنی، تے عید الفطر ادا کرنے تو بعد خالق کائنات فرماتا ہے انصرفوا مغفورا لکم، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے ہن اپنے گھراں لوٹ جاؤ، عید کی نماز ادا کر لی، ہن اپنے گھراں لوٹ جاؤ، مغفورا لکم، اس حالت دے اندر پہلے جو بھی سی تسی آئے تواڈے نامہ اعمال دے اندر کثیر گناہ سن، تواڈے اعمال دے اندر کثرت سی گناہ دی، ان ساری کو مغفور لکم، اور اس حال دے اندر لوٹ جاؤ تواڈے نامہ اعمال دے اندر ایک گناہ بھی نہیں، میں رب سارے گناہ معاف فرما چکے، ان ساری کو مغفور لکم، فرمایا واپس لوٹ جاؤ، ہن عید پڑھ کے تواڈے سارے گناہاں نو معاف فرما دیتا۔ قد رأیتمونی ورضیت عنکم، بھئی اس حدیث پاک دا ہر لفظ اپنے ہی لطف دیتا ہے، ہر لفظ دا اپنا مزہ، ہر لفظ دی اپنی چاشنی۔ فرمایا مغفور لکم، اس حالت دے اندر اٹھو کہ تسی مغفور ہو، تہاڈی بخشش کر دتی گئی۔ قد رأیتمونی، تساں میں راضی کیتا، رضیت عنکم، میں رب تہاڈے نال راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر، فرمایا تھا کہ تس میں راضی کیتا رمضان مبارک دے مہینے دے اندر عبادات کر کے ہن عید پڑھن آ گئے ہو، عید دی نماز ادا کیتی، فرمایا قد رأیتمونی، تسی میں راضی کیتا، رضیت عنکم، میں تہاڈے تے راضی ہو گیا۔ ایک حدیث پاک دے الفاظ نہیں جڑی میں کہ کثیر حدیث دے اندر ایک روایت دے اندر ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہوندا ہے تے اے فرشتے فقط سن رہے ہوندے، انساناں نو آواز سنائی نہیں دے رہی ہوندی، اور اے جڑے خالق کائنات دے فرمودات نے اے میرے آقا نے سانو عطا فرمائے۔ دور و نزدیک سے سننے والے مکان کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، اس نہیں سن سکتے، لیکن رسول اللہ دی سماعت دا ایک عالم ہے، رسول اللہ نے سماعت بھی فرمایا تے سانو عطا بھی فرمایا۔ میں تو اے خالق کائنات بشارت عطا فرما دینا، قال فتفرح الملائکہ، اللہ رب العزت جو اپنی رضا بھی عطا فرمانا ہے، مغفرت بھی عطا فرمانا ہے، ساریاں بشارتاں اپنی رضا بھی عطا فرمانا ہے۔ ساریاں بشارتاں تو بعد تو ایک اللہ فرشتے سنن فتفرح الملائکہ، تے رب ذوالجلال دی یہ نوازی شان ویکھ کے ایک طرح جڑی ساڈے تے کرم ہویا، یہ ساری کرم ویکھ کے فرشتے اپنی فتفرح الملائکہ مسکرا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہوندے نے کہ اللہ رب العزت نے امت محمد دے اتنا کرم فرمایا، اتنا کرم فرمایا، اتنی نوازشات عطا فرمائیاں۔ اے عید الفطر انعام والا دن ہے، اے دی رات بھی انعام والی دن ہے، اے دی رات نو بھی غفلت نال نہیں گزارنا، اے دا دن بھی غفلت نال نہیں گزارنا، اے عید سعید بن جائے گی، اور اللہ رب العزت اس عید کو ساڑے واسطے عید سعید فرمائے، اور اس عید دا ایک وظیفہ بھی سماعت فرما لو، بڑا خوبصورت وظیفہ ہے کہ جڑا عید الفطر دی نماز ادا کرن تو بعد یا عید الاضحیٰ دا بھی یہ وظیفہ ہے، عید دی نماز پڑھن تو بعد مغرب دی نماز تو پہلے 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کی پڑھنا ہے جی؟ سبحان اللہ ایک بار پھر پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ، 300 دفعہ پڑھے گا اور ایدہ ایسال ثواب ساری امت مسلمان دے گا، یعنی جتنی بھی امت مسلمہ ہے سارے انو بخشے گا۔
اللہ رب العزت اس وظیفے دے صدقے جتنے بھی امت مسلمان ہیں فوت شدگان نے مرحوم نے ساڑے اللہ رب العزت سارے دی قبرہ نے 1000 انوار دا نزول فرمائے گا، یعنی 1000 نور نازل فرمائے گا. اور اگلا ہے اپنے نو کی فائدہ ہونا ہے. ایک تیرے اللہ دی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ، اور ایک او تسبیح جی رب ذوالجلال بڑی پسند ہے، اور ایک او تسبیح جی میزان عمل دے سب تو وزنی تسبیح ہے. بخاری شریف دی آخری حدیث پاک اٹھا کے دیکھو، اور ایک او عمل ہے کہ جڑا اللہ رب العزت کو بڑا پسند ہے. 300 مرتبہ پڑھے گا. ایک تے اللہ رب العزت امت مسلمان کو صالح ثواب کرنا، ہر امت مسلمان دی قبر تے 1000 انوار دا نزول فرمائے گا. ایک تسبیح جڑا پڑھے گا اور فوت ہو جائے گا، اللہ رب العزت اس تسبیح دا صدقہ او دی قبر تے 1000 انوار دا نزول فرمائے گا. اس لیے تو اے وظیفہ تساں لازمی آج انشاءاللہ میں بھی نیت کردا، تسی نیت فرماؤ. عید پڑھن تو بعد 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ انشاءاللہ اس نو اساں پڑھنا ہے. اور عید دا طریقہ سماعت فرما لو جی. عید دا طریقہ انتہائی آسان ہے. صرف توجہ ہے کہ اس کے اندر 6 زائد تکبیرات، 6 تکبیرات زیادہ نہیں، بس باقی عام روٹین جو 2 نفل پڑھتے ہیں اسی طرح 2 رکعت اساں نماز ادا کرنی. پہلی 3 تکبیرات پہلی رکعت کے اندر نہیں، دوسری 3 تکبیرات دوسری رکعت کے اندر نہیں. پہلی رکعت کے اندر قرات تو پہلے نہیں اور دوسری رکعت کے اندر قرات تو بعد نہیں. فرق فقط اتنا ہے. تکبیر تحریمہ تو بعد اللہ اکبر تو بعد تکبیر تحریمہ کی پہلی تکبیر ہے، اس تو بعد ثنا سبحانک اللہم سارے احباب نے پڑھی. اس تو بعد تکبیرات کی جانیاں. پہلی تکبیر تے ہاتھ کو چھوڑ دینا، ہاتھ اٹھا کے ہاتھاں چھوڑ دینا. دوسری تکبیر تو بعد ہاتھ اٹھا کے کناں لگا کے چھوڑ دینا. تیسری تکبیر تو بعد ہاتھاں باندھ لینا. پہلی رکعت کے اندر تیسری تکبیر تے اپنے ہاتھاں باندھ لینا اور قرات تو کی قرات کو سماعت کرنا ہے. رکوع اسی ترتیب نال ایک رکعت ادا کرنی. دوسری رکعت کے اندر کھڑے ہوندے ہی فوراً قرات شروع ہو جائے گی. جب قرات مکمل ہو جائے گی قرات تو بعد پھر 3 تکبیرات کیے جان گیا. 3 تکبیرات کے ہاتھاں چھوڑ دینا ہے. پہلی تکبیر کے بعد ہاتھاں چھوڑ دینا ہے، دوسری تکبیر کے بعد ہاتھاں چھوڑ دینا ہے، تیسری تکبیر کے بعد ہاتھاں چھوڑ دینا ہے. چوتھی تکبیر تے بغیر ہاتھ اٹھائے اساں رکوع کے اندر چلے جانا ہے. طریقہ سمجھ آ گیا جی. 3 تکبیرات پہلی رکعت کے اندر قرات تو پہلے، تیسری تکبیر تے ہاتھاں باندھ لینا ہے اور دوسری رکعت کے اندر قرات تو بعد 3 تکبیرات 3 تکبیرات ہاتھاں چھوڑ دینا ہے. چوتھی تکبیر تے بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع کے اندر چلے جانا ہے. احباب صفا درست فرما لو. جڑے احباب ہون تشریف لے کے آئے چھت تے چلے جاؤ. چھت تے صفا بھی بچیاں نے اور سپیکر وغیرہ بھی لگا ہوا ہے. آپ احباب چھت تے چلے جاؤ.